قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ اس زوراور قوم پر حضرت ہود مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا، جس پر اس وحشی قوم پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر دیا۔ اس عذاب کی وجہ سے قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی۔ قوم عاد ارم نامی بستی کے رہنے والے تھے۔ اس کی بنیاد پر انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ لمبے قد اور مضبوط جسامت کے لوگ ہوتے تھے۔ اپنی طاقت و قوت اور مضبوطی کے بل سے یہ لوگ جلد ہی پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ان دو بادشاہوں میں سے ایک کا نام شداد اور دوسرے کا نام شدید تھا، اور یہ دونوں بھائی تھے، اور انہوں نے اپنے زمانے میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نون کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو اس کے بعد پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا، اور اس طرح پورے جنوبی عرب اس کے کلمروں میں شامل ہو گئی۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے باج گزار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ ہی کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکار نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا میرے پاس دولت و حکومت سب کچھ ہے، اب مجھے خدا کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کہتا تھا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، میں ایسی جنت اس دنیا میں بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کر دیا، اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھتیجے زحاق کو، جو ایران کا ایک عظیم بادشاہ تھا، اسے کہا کہ جتنا تمہارے پاس سونا چاندی موجود ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحاق نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے اور چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کے متوسل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کرنے کا حکم دیا کہ بنیادیں پانی تک جا پہنچی، اور پھر ان بنیادوں میں سنگ سلیمانی بھرنے کا حکم دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں بنوائی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس طرح شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر ستون جوہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر اس شہر کے درمیان ایک نہر بنوائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل میں ہالز اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرود، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جوہرات کے بنا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشکل زعفران اور امبر و گلاب سے سیکل کیا گیا۔ یاقوت و جوہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے، اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زیور و جواہر بچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی اعلیٰ شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گئی، اور اس کا نام و نشان نہ رہا،
उलमा मुअर्रिखीन ने किताबों में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आती है। ये रोशनी उस शहर की दीवार की है। नाज़रीन, मखलूक चाहे कितनी भी ताकतवर और जोरावर क्यों ना हो, मगर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाठी उस पर पड़ती है तो उस कौम की कुव्वत और ताकत रेत की मानद ढेर हो जाती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को लाइक करें और दुनिया इन्फो को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।